السلام علیکم، میرا نام ہے قاضی مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف قاضی۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی 15ویں رات ہمارے معاشرے میں شب برات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ گھروں میں چراغاں، حلوے کی تقسیم، آتش بازی اور مساجد میں مخصوص قسم کے نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان رسومات کا تعلق قرآن و سنت سے ہے؟ کیا واقعی اس رات تقدیریں لکھی جاتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم تحقیق اور مستند احادیث کی روشنی میں اس رات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس رات کی فضیلت میں جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن ضعیف ہونے کے باوجود یہ احادیث کثرت سے پائی جاتی ہیں، اس لیے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی مخصوص عبادت کا ذکر موجود نہیں۔ اس رات کی فضیلت پر ہمارے علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک طرف کے علماء کہتے ہیں کہ اس رات کی بالکل کوئی فضیلت ہی نہیں، اور دوسری طرف کے علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، لیکن عوامی سطح پر اس رات کو لے کر بہت سی بدعات، رسومات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انہی بدعات اور رسومات کا علمی طور پر میں جواب دوں گا۔ ناظرین، عوام میں یہ مشہور ہے کہ قرآن مجید کی سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں جس مبارک رات کا ذکر ہے وہ یہی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مفسرین اور مستند تفاسیر کی طرف رجوع کریں تو جمہور علماء اور مفسرین جیسے ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر یعنی رمضان کی رات ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ رمضان میں نازل ہوا، لہذا اس آیت کو شب برات سے منسوب کرنا علمی طور پر درست نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان غلط فہمیوں پر جو عوام میں رائج ہیں۔ تقدیر کے فیصلے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس رات سال بھر کی موت و حیات اور رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لوگ خوف اور امید کے درمیان اس رات جاگتے ہیں کہ شاید آج ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے آئیے سمجھتے ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ہر چیز کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دی تھیں، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ صرف اسی رات فیصلے ہوتے ہیں قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ 15 شعبان کو اعمال نامے خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اس دن ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ تو جناب ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں صرف 15 شعبان کو اعمال نامے پیش ہونے کا ذکر ہو۔ مستند احادیث کے مطابق اعمال کی پیشی کا ایک الگ نظام ہے، ہفتہ وار پیشی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، نہ کہ صرف 15 کو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، یعنی پورے ماہ میں نفلی روزے رکھنا سنت ہے، صرف 15 تاریخ کو روزہ رکھنا کسی حدیث میں موجود نہیں۔ اس کے علاوہ عوام میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ رہتی ہے، لیکن اس کے لیے کسی ایک رات کی تخصیص کرنا
درست نہیں، کیونکہ یہ عمل ہر رات کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگنے اور بخشش طلب کرنے کے لیے سال میں ایک رات کا انتظار کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عوام میں ایک اور بڑی بدعت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات فوت شدگان کی روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں، اسی لیے گھروں کی صفائی اور حلوے بنائے جاتے ہیں، جبکہ یہ سراسر من گھڑت بات ہے۔ قرآن کی واضح تعلیم یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب روحوں کے آگے اس دن تک برزخ یعنی آڑ ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح اس رات کو خاص طور پر قبرستان جانے کا اہتمام کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی عمومی ترغیب دی ہے تاکہ موت یاد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس لیے کسی خاص تاریخ یا رات کو میلے کی طرح قبرستان جانا دین میں ایک اضافہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ آج ہمارے ہاں اس رات جو کچھ ہوتا ہے وہ عبادت کم اور رسم و رواج زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ آتش بازی، مخصوص نوافل، حلوے اور کھانے کی دیگیں، یہ سب صرف رسم و رواج ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اس رات کی کوئی خاص فضیلت یا عبادت کسی صحیح حدیث میں موجود ہوتی تو صحابہ کرام اور تابعین سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، لیکن پوری تاریخ میں ہمیں اس رات کا وہ اہتمام کہیں نہیں ملتا جو آج ہم نے خود سے گھڑ لیا ہے۔ عبادت ضرور کریں، لیکن ایک رات کیوں، پورا سال عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی دن، کوئی رات مخصوص نہیں، لیکن کچھ راتوں کی فضیلت ہے۔ عبادت ضرور کریں، لیکن اجتماعی نہیں۔ جتنی بھی عبادات آپ کریں گے وہ نفلی ہوں گی، اور نفل اجتماعی طور پر ادا نہیں کیے جاتے۔ آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں شرک، بدعت اور من گھڑت قصوں سے بچائیں، آمین۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اسے روزوں اور توبہ کے ذریعے گزاریں، لیکن ان کاموں سے بچیں جن کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ امت مسلمہ بدعات سے بچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر قاضی کو اجازت دیجیے، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔